السلام علیکم ناظرین، میرا نام محسن نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ پچھلے 12 گھنٹے میں جو عام ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس حوالے سے تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ پچھلے ولاگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جناب عمران خان صاحب کے درمیان اور حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو ہے وہ مذاکرات کے دروازے کھل گئے ہیں، تو وہ مذاکرات اب آگے بڑھیں گے، لیکن اس میں اب کچھ اور ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، کچھ خبریں نکل کے سامنے آئی ہیں، اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جناب عمران خان کے لیے کل رات کو ایک بری خبر بھی آئی ہے۔ کیا خبر آئی ہے یہ بھی میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ مزید دلچسپ خبریں ہیں، تو آپ نے یہ ولاگ جو ہے وہ اینڈ تک دیکھنا ہے۔ ولاگ کو کنٹینیو آگے سے ہی کرتے ہیں کل رات تک، جہاں تک میں نے آپ کو بتایا تھا۔ اس کے آگے جناب پہلے اسٹیبلشمنٹ کے اور عمران خان صاحب کے درمیان جو ہے وہ مذاکرات ہونے لگ گئے تھے، یہ خبریں نکل کے سامنے آئی، اندر کی جو باتیں سامنے آئی، اور کہا یہ جا رہا تھا کہ جناب آپ نے جو ہے وہ 24 نومبر کی جو ہے وہ کال واپس لینی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ مذاکرات آگے بڑھیں گے۔ لیکن خان صاحب نے کہا کہ جناب 24 نومبر کی کال میں واپس نہیں لوں گا، اور جو بھی آپ لوگوں نے مذاکرات کرنے ہیں یا جو بھی چیزیں جو طے کرنی ہے نا وہ 24 نومبر سے پہلے کریں، اس کے بعد میں جو ہے وہ 24 نومبر کی کال واپس لوں گا۔ اس کے بعد جیو نے یہ بھی رپورٹ کیا کہ جناب بیرسٹر گور جو ہے انہوں نے بتایا ہے جا کے عمران خان صاحب کو کہ جتنا کریک ڈاؤن ہو رہا ہے زیادہ ورکرز جو ہیں وہ جمع نہیں ہو سکتے، اور وسیع تر ملکی مفاد میں کال واپس لینی چاہیے آپ کو۔ بیرسٹر گور نے مزید کہا کہ جناب سردیوں کے باعث ورکرز کو دھرنے پر بٹھانے میں مشکلات آ سکتی ہیں، تو جتنا آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ احتجاج سکسیسفل ہوگا اتنا یہ سکسیسفل ہو نہیں سکتا، پاسبل نہیں ہے۔ تو ظاہری بات ہے، پھر بھی خان صاحب نے کہا کہ جناب خان صاحب بضد تھے کہ احتجاج کی کال جو ہے وہ واپس نہیں لینی ہم نے۔ اچھا، یہ جو ڈیولپمنٹس تھی نا، یہ کل رات کو 9 سوا 9 بجے تک یہ ڈیولپمنٹس ہو رہی تھی کہ جناب مذاکرات کے اندر جو ہے وہ بریک ڈاؤن آ گیا ہے یا سٹک ہو گئے ہیں، مذاکرات آگے نہیں بڑھ رہے۔ تو اس کے بعد کل رات کو جو ہے وہ 12 بجے، پونے 12 یا 12 بجے جو ہے وہ یہ خبر آئی کہ جناب عمران خان صاحب کے ایک اور مقدمے کے اندر جو ہے وہ گرفتاری ڈال دی گئی ہے۔ اب بیسیکلی یہ مقدمہ کوئی نیا نہیں ہے، یہ پرانا مقدمہ ہے، اور یہ توڑ پھوڑ اور املاک کو نقصان پہنچانے کے حوالے سے جو ہے وہ یہ مقدمہ تھا، اور اس کے اندر جو ہے وہ تھانہ نیو ٹاؤن کے اندر جو ہے وہ ان کی گرفتاری ڈالی گئی ہے۔ اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس سے پہلے بھی ان کے اوپر 8 مقدمات چل رہے ہیں جس کے حوالے سے وہ جوڈیشل ریمانڈ پر ہیں، اور ایک اور یہ مقدمہ اب درج کر دیا گیا ہے۔ اب یہ ہو سکتا ہے اسی حوالے سے ہو، لیکن حسن ایوب صاحب بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، وہ کل رات کو ایک پروگرام کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جناب ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کو مزید 4 مقدموں کے اندر جو ہے وہ گرفتار کر لیا جائے، کیونکہ یہ معاملات طے نہیں ہو پا رہے، اس وجہ سے جو ہے ان کو مزید 4 مقدمات کے اندر جو ہے وہ گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ تو کل رات کو پہلا مقدمہ جو ہے وہ اس کے اندر تو ان کی گرفتاری ڈال دی گئی ہے۔ اب بہت سے لوگ کل کے ولاگ کے بعد یہ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ ڈیل وغیرہ والی بات آپ نے کیسے کر دی، کہ جناب خان صاحب تو ڈیل کبھی زندگی میں نہیں کر سکتے، اور اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ کبھی نہیں ہو سکتے۔ یہ صرف کتابی باتیں ہوتی ہیں کہ ڈیل نہیں ہوتی، مذاکرات نہیں ہوتے، ہوتا ہے ایسے ہی ہے۔ یہ کوئی خان صاحب پہلی بار نہیں کرے، یا خان صاحب کوئی واحد نہیں ہے کہ جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں، دوسری سائڈ بھی کرتی ہے، حکومتی سائڈ بھی یہی سب کچھ کرتی ہے، اور نواز شریف صاحب، یہ تمام تر لوگ یہ سب کچھ یہی کرتے ہیں، اور دیگر پارٹیاں بھی یہی سب کچھ کرتی ہیں۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں، گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے۔ آج سے 2 ماہ پہلے سپتمبر کے اندر غالباً علی امین گنڈا پور نے جو ہے وہ احتجاج کی، انہوں نے کال دی تھی، اور انہوں نے جو ہے وہ خان صاحب کو کنونس کیا کہ جناب آپ جو ہے وہ احتجاج مؤخر کر دیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ احتجاج مؤخر کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد پارٹی ورکرز جو ہیں یا دیگر جو پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز ہیں وہ کافی بھڑک گئے کہ جناب ایک جانب جو ہے وہ آپ ہمیں باہر نکالنے کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں، اور ہم آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ گرفتاریاں برداشت کرتے ہیں، ہم لوگ گدھے ہیں یا ہم لوگ جانور ہیں جس طرح سے آپ لوگ ہمیں چلا رہے ہیں، اور دوسری جانب جو ہے وہ آپ لوگ اندر بیٹھ کر کمروں میں فیصلے کر رہے ہیں۔ لیکن میں نے آپ کو اس وقت بھی بتایا تھا، آپ اگر میرا ولاگ ڈیلی دیکھتے ہیں تو میں نے اس وقت بھی بتایا تھا کہ اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک اچھی خبر ہے۔ وہ اچھی خبر کیا ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ سیم پیج کے اوپر آ جائیں گے۔ وہ جو میں نے سپتمبر میں کہا تھا وہ جناب آج جا کر نومبر کے اندر وہ خبر سچ ثابت ہوئی کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان جو ہے مذاکرات کے دروازے کھل گئے۔ یہ علی امین گنڈا پور اور بیرسٹر گور جو ہے وہ یہ بتانے کے لیے نہیں کہتے کہ جناب ہم جو ہے وہ مذاکرات کرنے لگے ہیں، وہ یہ بتانے کے لیے گئے تھے کہ جناب اب ونڈو جو ہے وہ ہمارے لیے کھل گئی ہے۔ ونڈو اس طرح سے کھل گئی ہے کہ اب ہمارے دوسری سائڈ ٹیبل پر وہ آ کر بیٹھ گئے ہیں، ہمارا فون وہ اٹھانے لگ گئے ہیں، تو تازی ہوا آنے لگ رہی ہے، آپ بتائیں کیا کرنا ہے۔ لیکن خان صاحب چونکہ باضد تھے اور انہوں نے کہا کہ جناب پہلے جو ہے وہ میری رہائی کی جائے، اس کے بعد یہ تمام تر چیزیں دیکھی جائیں گی۔ تو ابھی تک جو ہے وہ اب تک کی اطلاع کے مطابق جو ہے وہ معاملات جو ہیں وہ بریک ڈاؤن ہو گئے ہیں، اور مذاکرات آگے نہیں بڑھ رہے یا تعطر کا شکار ہو گئے، آپ جو بھی سمجھ لیں۔ تو اس کے 2-3 گھنٹے بعد جو ہے وہ عمران خان کے اوپر ایک اور کیس میں جو ہے ان کی گرفتاری بھی ڈال دی گئی۔ اچھا، ان تمام تر چیزوں کے اندر نا کچھ رپورٹرز اور جرنلسٹ نے یہ بھی خبر دی کہ جناب معاملات میں جو بحث یہ بھی ہو رہی ہے کہ جناب گنڈا پور یا عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اب اگر عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جاتا ہے نا تو وہ کے پی کی کنونس کے اندر کیا جائے گا، تاکہ وہ کے پی کے ایڈمنسٹریشن کے اندر آئیں۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ کے پی کے اندر گرفتار ہوں گے، تو کے پی کے اندر وہ گرفتار کیسے ہوں گے؟ مطلب اگر یہاں پر وہ بیٹھ کر ککڑ کھا رہے ہیں
تو وہاں پر تو جناب چامپیں چلیں گی، بکرے چلیں گے، تو یہی سب کچھ چلے گا. وہ پھر جیل تھوڑی رہے گی، وہ تو ایک لگژری سا ان کے لیے ڈرائنگ روم تیار کیا جائے گا، تو وہاں پر ان کی گرفتاری تو نہیں کی جائے گی نا. خیر، تو جناب اب تک کی جو ڈیولپمنٹس ہیں نا، اس میں یہی ہے کہ مذاکرات جو ہیں اس کا بریک ڈاؤن ہو گیا ہے، اور عمران خان کے اوپر ایک اور مقدمہ جو ہے، ایک اور مقدمہ خیر نیا تو نہیں ہے، اس کے اندر جو ہے پرانے مقدمے کے اندر ان کے اوپر جو ہے وہ گرفتاری ڈال دی گئی ہے. اچھا، اس کے بعد نا ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی. یہ ساری ڈیولپمنٹس نا کل رات میں ہی ہوئی ہیں. آرمی چیف کی جانب سے جو ہے وہ خبر سامنے آئی. آرمی چیف نے گفتگو کی، بیسیکلی ISPR نے پریس ریلیز جاری کی. اس پریس ریلیز میں جو ہے وہ جنرل عاصم منیر کو کوٹ کیا گیا. اب آپ نے نا اس کو ڈی کوڈ کرنا ہے، کیونکہ آپ نے یہ چیزوں کو سمجھنا ہے اور ڈی کوڈ کرنا ہے کہ بات ہو کیا رہی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک ایک پوائنٹ کر کے بتاتا ہوں کہ مجھے پاکستان کے روشن اور مستحکم مستقبل پر یقین ہے. جنرل عاصم منیر. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ 1 سال پہلے مایوسی کے چھائے ہوئے بادل آج چھٹ چکے ہیں. 1 سال پہلے الیکشن سے پہلے جو بادل چھائے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ جناب وہ اب چھٹ چکے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے گزشتہ نشست میں بھی کہا تھا کہ مایوسی مسلمان کے لیے حرام ہے. آج پاکستان کی معیشت کے تمام اشاریے مثبت ہیں. سیم پیج سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ بیسیکلی جو ہے وہ موجودہ حکومت کا رپورٹ کارڈ ہے کہ جناب وہ اچھے کام کر رہے ہیں اور مثبت اشاریے جو ہیں وہ آ رہے ہیں. یہ حکومت کا رپورٹ کارڈ ہے، آپ نے چیزوں کو سمجھنا ہے. اس کے بعد جناب انہوں نے آگے کہا کہ اگلے برس تک انشاءاللہ مزید بہتر ہوں گے. مایوسی پھیلانے اور ڈیفالٹ کی باتیں کرنے والے آج کدھر ہیں؟ تو یہ جناب آپ کو سمجھ آ رہا ہے، مایوسی پھیلانے اور ڈیفالٹ کی باتیں کون کر رہے تھے؟ خان صاحب کر رہے تھے، یا ان کی پارٹی کے لوگ کر رہے تھے، یا پاکستان تحریک انصاف کے جو ہیں وہ سپورٹرز کر رہے تھے کہ جناب ڈیفالٹ ہو گیا؟ انہوں نے کہا کہ جناب آج وہ کدھر ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب کیا ان کو جواب دہ نہیں ٹھہرانا چاہیے؟ جواب دہ تو آپ نے ان کو ٹھہرا دیا ہے. کل رات ایک اور مقدمے کے اندر جو ہے ان کی گرفتاری ڈال دی گئی ہے. آگے کہتے ہیں کہ جناب کوئی چیز بشمول سیاست ملک سے مقدم نہیں، ہم سب کو ذاتی مفاد پر پاکستان کو ترجیح دینی چاہیے. ریاست ماں کی طرح ہے اور اس کی قدر لیبیا فلسطین کی عوام سے پوچھنی چاہیے. یاد رکھیں پاکستان کے علاوہ ہماری کوئی شناخت نہیں. جتنی بھی مشکلات ہوں گی اگر ہم سب مل کر کھڑے ہو جائیں گے تو کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا. آپ اپنا پیسہ لے کر پاکستان آئیں، عوام بھی کمائیں اور ملک بھی ترقی کرے گا. صرف پاکستان ہی کو بیل آؤٹ کے ذریعے معاشی سے کام لا سکتے ہیں. دہشت گردی کی پشت پناہی غیر قانونی کاروبار والے کرتے ہیں جن کے پیچھے مخصوص عناصر ہوتے ہیں. پاکستان کی ڈیجیٹل سرحدوں کی حفاظت اور عوام کی ڈیجیٹل سیکیورٹی ریاست کی ذمہ داری. اچھا، یہ اب آخری لائن جو ہے نا وہ آپ نے غور سے سنی ہے کہ پاکستان کی ڈیجیٹل سرحدوں کی حفاظت اور پاکستان کی ڈیجیٹل سیکیورٹی ریاست کی ذمہ داری ہے. تو اس سے پہلے تو ہم نے آج تک سنا تھا کہ جناب نظریاتی سرحدوں کی حفاظت، اور ایسی 10-15 سال تک ہم نے یہی سنا تھا. تو اب جناب جو ہے وہ ڈیجیٹل سرحدوں کی حفاظت. تو یہ کیا ہے؟ یہ وہ بیسیکلی وہی ہے کہ جو VPN کے اوپر جو ہے وہ ایکشن لیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد جو ہے ایکس کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے. اب اگر VPN کے اوپر ایکشن لیا جاتا ہے اور VPN کو بند کر دیا جاتا ہے تو ایکس تو پورے طریقے سے جو ہے وہ بند ہو جائے گا. تو یہ جناب اگلا جو ہے وہ روڈ میپ دیا گیا اور بتایا گیا تمام تر چیزیں، اور حکومت کے ساتھ جو معاملات چل رہے ہیں پازیٹیوٹی میں وہ بھی بتائے گئے ہیں. اچھا جی، یہ ساری جو ہیں وہ کل کی ڈیولپمنٹس ہیں. اب یہ کل رات کے اندر جو ہے وہ یہ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں کہ وہ مذاکرات پہ جو ہے وہ بریک ڈاؤن لگا ہے. اس کے بعد حکومت کی اچھی رپورٹ کارڈ آئی ہے، اور اس کے ہی بعد عمران خان صاحب کے ایک اور مقدمے میں جو ہے وہ گرفتاری ڈال دی گئی ہے. تو فی الوقت جو ہے وہ بریک ڈاؤن لگ گیا ہے. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آگے نہیں بڑھیں گے، ہو سکتا ہے یہ درخواست وغیرہ جو ہے، یہ جو مقدمہ وغیرہ ہے، یہ ایک درخواست کی مہار ہے. یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں، آپ نے ایک درخواست دینی اور مقدمہ ختم ہو جانا ہے. تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں. مطلب بریک ڈاؤن ابھی تو لگا ہوا ہے، لیکن اللہ کرے آگے چل کے بہتری ہو، اور ہم تو پاکستان کی بہتری کے لیے ہی بات کرتے ہیں. اچھا جناب، جہاں پر VPN کی بات ہو رہی تھی تو وہاں پر جناب چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل ڈاکٹر راغب نعیمی نے گفتگو کی، اور انہوں نے کہا کہ جناب غلطی سے مسٹیک ہو گئی. انہوں نے باقاعدہ طور پر پریس کانفرنس کی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے کہا کیا ہے. انہوں نے کہا کہ جناب VPN کو حرام یا غیر شرعی قرار نہیں دیا. VPN سے متعلق بیان میں ٹائپنگ کی غلطی ہوئی ہے، تو غلطی سے جناب مسٹیک ہوئی ہے. اسلام آباد میں علامہ طاہر اشرفی کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے علامہ راغب نعیمی نے کہا کہ سوشل میڈیا کے استعمال کے حوالے سے آج کونسل کا اجلاس ہوا. آج کے اجلاس میں طے ہوا کہ سوشل میڈیا اپنے خیالات کے اظہار کا ذریعہ ہے. مسلمان پر لازم ہے کہ اس کا استعمال اچھے مقاصد کے لیے کرے. سوشل میڈیا کو جھوٹ، فریب، غیر اخلاقی، غیر شرعی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح VPN کا استعمال بذات خود غلط نہیں، لیکن VPN غیر اخلاقی، غیر شرعی ارار کی پھیلانے کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ عمل غیر شرعی ہوگا. علامہ راغب نعیمی نے کہا کہ ہر شہری کو آزادی اظہار رائے کا حق ہے. یہ حق انہیں دیا جانا چاہیے. VPN کو کسی نے حرام نہیں کہا، VPN کو کسی نے غیر شرعی قرار نہیں دیا. VPN سے متعلق بیان میں ٹائپنگ کی غلطی ہوئی تھی. تو جناب انہوں نے کہا کہ غلطی سے مسٹیک ہو گئی ہے. تو علامہ صاحب کو غور کرنا چاہیے کہ ظاہری بات ہے ان کی غلطی سے مسٹیک سے کتنا مذاق اڑ سکتا ہے ہمارا. تو ایسی چیزوں میں جو ہے وہ انہیں خیال رکھنا چاہیے. اچھا جناب، اب آگے آ جاتے ہیں. دیگر بھی دلچسپ خبریں ہیں.
مذاکرات کے حوالے سے جو ہے وہ شبیر ڈار صاحب نے سب سے پہلے، جو جیو کے رپورٹر ہیں، انہوں نے خبر دی. جو بیرسٹر غور صاحب اور علی امین گنڈا پور صاحب عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے گئے، اس حوالے سے جو ہے وہ شبیر ڈار نے پہلے ایک رپورٹ دی. شبیر ڈار صاحب نے رپورٹ دی، ہمارے سینئر ہیں، غلطی ہو گئی. بیرسٹر غور اور علی امین گنڈا پور گزشتہ روز مذاکرات کا پروپوزل لے کر اڈیالہ جیل پہنچے تھے، جہاں بانی پی ٹی آئی نے پروپوزل میں شامل کچھ چیزوں پر اعتراض اٹھایا. ذرائع کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے مذاکرات کے پروپوزل پر مزید بات چیت کے لیے وقت مانگا ہے. مذاکرات آگے بڑھانے کے لیے بانی پی ٹی آئی نے دونوں رہنماؤں کو گرین سگنل دے دیا ہے. آج کی ملاقات میں بانی پی ٹی آئی کو مذاکرات میں پیش رفت سے آگاہ کیا گیا، جس پر انہوں نے مذاکرات میں پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا ہے. مذاکرات کا عمل ابتدائی مرحلے میں حوصلہ افزا ہے، جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا اور مذاکرات میں مزید پیش رفت کے بعد 24 نومبر کے احتجاج سے متعلق فیصلہ کیا جائے گا. اچھا، یہ نا شبیر ڈار صاحب نے رپورٹ دی. اس کے بعد حیدر شیرازی صاحب، وہ بھی جیو کے رپورٹر ہیں، انہوں نے پھر ایک رپورٹ دی. انہوں نے کہا کہ جناب چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر غور ان خبروں کی تردید کی ہے کہ انہوں نے بانی پی ٹی آئی عمران خان سے ملاقات میں احتجاج کی کال واپس لینے کی درخواست کی ہے. ایک بیان میں بیرسٹر غور نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات میں مذاکرات یا رابطوں سے متعلق کوئی گفتگو نہیں ہوئی. اس سے پہلے ذرائع سے یہ خبر سامنے آئی تھی کہ علی امین گنڈا پور اور بیرسٹر غور نے منگل کو مذاکرات کی تجویز بانی پی ٹی آئی کے سامنے رکھی. آج مذاکرات کی پیش رفت سے آگاہ کیا، جس پر بانی پی ٹی آئی نے اطمینان کا اظہار کیا. ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ بیرسٹر غور اور علی امین گنڈا پور نے بانی پی ٹی آئی کو احتجاج کی کال واپس لینے کا کہا. ذرائع کا کہنا ہے کہ بیرسٹر غور کا موقف تھا کہ احتجاج سے ملکی معیشت کو نقصان ہوگا، حکومت سے بات کرنی چاہیے. ذرائع کے مطابق بیرسٹر غور نے عاطف خان اور علی امین گنڈا پور کی لڑائی کی تفصیلات سے بھی عمران خان کو آگاہ کیا. ذرائع کا کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے درخواست کے لیے علی امین گنڈا پور کو ٹاسک دیا گیا ہے، جبکہ حکومتی شخصیات سے روابط کے لیے بیرسٹر گوہر کو جو ہے وہ ٹاسک دیا گیا ہے. تو یہ جناب ظاہری بات ہے، میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ پبلک ڈومین میں جا کر یہ اس چیز کی جو ہے وہ اس چیز کو ڈینائی کریں گے کہ جناب ہماری جو ہے وہ ان چیزوں پر جو ہے وہ کوئی بات چیت نہیں ہو رہی یا کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے. لیکن یہ جو ہیں وہ ڈیولپمنٹس تھیں اور آج جمعرات ہے اور آج پتہ چلے گا کہ جناب یہ معاملات جو ہیں وہ کس طرف جاتے ہیں. آج تک کی جو ہے وہ خان صاحب کی جانب سے جو ہے وہ ڈیڈ لائن دی گئی ہے. ہماری تو دعا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ خوش اسلوبی سے ہو جائیں، اور ظاہری بات ہے اس میں پاکستان کا مفاد ہے، پاکستان کے مستقبل کا مفاد ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ معاملات جو ہیں وہ خوش اسلوبی سے جو ہوں اور کوئی بھی جو ہے وہ معاملات خراب نہ ہوں، کیونکہ اگر معاملات میں بریک ڈاؤن آتا ہے تو ظاہری بات ہے پی ٹی آئی کے لیے بھی مشکلات آئیں گی، اور نہیں آتا تو پی ٹی آئی نے جو احتجاج کی کال دی اس سے عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. آپ اسلام آباد بند کر دیں گے یا عوام کو وہاں پر لے جا کر بٹھائیں گے، تو بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ بیچ میں ہیں. اچھا، یہ والی لائن کٹ کر دے، یہ خوش اسلوبی والی ساری، یہ جو میں نے بولا. تو آج رات کو جناب جمعرات والے دن جو ہے وہ معاملات خان صاحب کی جانب سے کال دی گئی ہے اور آج کسی حد تک جو ہے وہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. اس کے بعد جناب ایک اور خبر آئی ہے 24 نومبر کے احتجاج کے حوالے سے جو ہے وہ مانیٹرنگ یونٹ قائم کرنے کا فیصلہ پی ٹی آئی نے کیا ہے. اس میں جو خبر آئی ہے وہ میں پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں. پاکستان تحریک انصاف نے 24 نومبر کو احتجاج کے تمام امور پر نظر رکھنے کے لیے مانیٹرنگ یونٹ قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ پنجاب سے قافلوں کے لیے 10 رکنی مانیٹرنگ کمیٹی بنا دی گئی ہے. تو ایک جانب جو ہے وہ وہاں پر رپورٹ کارڈ بنائی جا رہی ہے حکومت کی، تو یہاں پر جو ہے وہ پی ٹی آئی نے بھی جو ہے وہ کمیٹی بنا دی ہے جو رپورٹ کارڈ دے گی. پی ٹی آئی کا مانیٹرنگ یونٹ قیادت کو تمام قافلوں کی تفصیلات فراہم کرے گا. یونٹ کے ذریعے ہر رکن کے قافلوں میں گاڑیوں اور کارکنان کی تمام تفصیلات اکٹھا کرے گی، جبکہ قافلوں کے متعلق علاقوں سے اسلام آباد پہنچنے کی تمام ویڈیوز دیکھے گی. تو یہ جناب جو ہے وہ مانیٹرنگ ٹیم بنائی گئی ہے. اچھا، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ دوسری جانب سے جو ہے وہ رینجرز طلب کر لی گئی ہے اسلام آباد کے اندر، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ایف سی بھی جو ہے وہ طلب کر لی جائے گی، اور دیگر بھی پولیس کی جو ہے وہ بھاری نفری جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر تعینات کی جائے گی اگر پی ٹی آئی کا احتجاج ہوتا ہے. تو دوسری سائڈ بھی جو ہے وہ مکمل طور پر تیار بیٹھی ہوئی ہے. ایک جانب جو ہے وہ خان صاحب بھی تیار بیٹھے، دوسری جانب جو ہے وہ دوسری سائڈ بھی جو ہے وہ تیار بیٹھی ہوئی ہے. میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ ایک پراپر لسٹ بنی ہوئی ہے فورسز کی کہ کن کن نے اسلام آباد آنا ہے. تو اب دیکھتے ہیں آج جمعرات ہے، مذاکرات کس جانب جاتے ہیں، ٹیبل پہ کس سائڈ کون سا پلڑا بھاری ہوتا ہے. تو یہ تمام تر چیزیں آج کھل کر جو ہے وہ کسی حد تک کلیئرنس آ جائے گی کہ کون سی سائڈ جو ہے وہ ویک ہے، کون سی سائڈ سٹرونگ ہے. تو دیکھتے ہیں آج کیا ہوتا ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے. اللہ نگہبان. اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے PSPKG نیوز.